بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہت لمبے انتظار کے بعد جب اللہ بخش کے گھر 6 بیٹوں کے بعد ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی تو پیدائش کے وقت گھر میں ایک عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دائی اماں کے علاوہ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں بھی حیران تھی کہ یہ کیسی مہک ہے۔ فاطمہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگربتیاں جلائی ہوگی۔ یہ بچی کی ولادت امام صاحب کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ بچی کو جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ بچی بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، مگر اس بچی میں ایک عجیب سی بات دیکھی گئی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کافی بڑے تھے۔ جسم نازک پتلا سا، گلابی سرخی مائل رنگت، سنہرے بال، نیلی نیلی آنکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہی۔ ایک عورت نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں اور بچوں سے بالکل الگ ہے، یہ کوئی عجیب سی لگتی ہے، بہت پیاری ہے۔ فاطمہ نے کہا بلا وجہ آپ لوگ پریشان مت ہو، یہ سب تو قدرت کا نظام ہے، آپ لوگ ویسے پریشان ہو رہے ہیں۔ فاطمہ کی بات سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ امام صاحب کا نام اللہ بخش ہے۔ اس نے جس وقت بچی کی کان میں اذان دے رہے تھے، بچی ان کی گود میں بڑک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اللہ بخش کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اللہ بخش نے بھی محسوس کی۔ پھر وہ اپنی بیوی سے ہنس کر بولے، بیگم صاحبہ، ہماری بیٹی بہت شرارتی ہے۔ تمام بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ہر دوست سے یہی کہتے کہ ہمارے گھر ایک ننھی سی گڑیا آئی ہے۔ امام صاحب نے اپنی بچی کا نام پریشا رکھا۔ وہ واقعی ایک ننھی پری کے جیسی دکھتی تھی۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے کہ 2-2.5 سال کی بچی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوتی تھی۔ فاطمہ جب بھی پریشا کو دودھ پلاتی تو پریشا کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ پریشا دودھ اس طرح پیتی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ فاطمہ گھبرا کر زبردستی پریشا کو اپنے آپ سے دور کرتی۔ کئی دفعہ اس نے امام صاحب سے کہا کہ پریشا آج کل بہت زیادہ پریشان کرنے لگی ہے، تو وہ ہنسنے لگے۔ پھر کہا نہیں، تیرا وہم ہے، اسے بھینس کا دودھ پلا، میں کل سے زیادہ دودھ لے کر آیا کروں گا۔ پریشا جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی وہ حسین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بال سنہرے اور بہت لمبے تھے۔ اللہ بخش ہر دفعہ اسے گنجا کروا دیتا کہ شاید کالے رنگ میں بال نکل آئے اور لمبائی میں کم ہو، کیونکہ فاطمہ کے لیے انہیں سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا تھا، مگر ہر دفعہ وہ بڑھ جاتے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ جیسے جیسے پریشی بڑی ہو رہی تھی، امام صاحب نے اسے نماز اور دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ نہ نماز پڑھتی اور نہ ہی مدرسے جا کر قرآن پاک پڑھنا سیکھتی۔ بھائی اپنے ساتھ لے کر جاتے تو وہ رو پیٹ کر واپس آ جاتی، ہر وقت اڑتی تتلی بنی پھرتی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ گھر کے نزدیک ایک ہی گلاب کا بہت بڑا باغ تھا۔ پریشا موقع پاتی ہی وہاں پر پہنچ جاتی اور پھولوں سے باتیں کرتی۔ باغ کا مالی بھی اسے پھولوں سے باتیں کرتے دیکھ کر حیران ہوتا، مگر وہ اسے پریشا کا بچپنا سمجھ کر خاموش رہے، کیونکہ وہ امام صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے۔ امام صاحب بھی اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر اس کا بچپنا سمجھتے، مگر ماں کو کبھی کبھی تشویش ہوتی کہ پریشا میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ پریشا اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی رہتی اور آئینے سے باتیں کرتی اور زور زور سے ہنستی۔ اس کی ہنسی میں عجیب سی کنک ہوتی۔ فاطمہ اپنا کام چھوڑ کر پریشا کو دیکھتی تھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی تو اسے ایسا لگتا جیسے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ پریشا نے وقت سے پہلے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ فاطمہ اور اللہ بخش پریشان ہوئے، کیونکہ پریشا نہ تو دین کی طرف راغب تھی اور نہ ہی گھریلو کام کاج کرتی تھی۔ بڑے بھائیوں نے سختی سے کام لینا چاہا تو وہ اور بھی ضدی بن گئی۔ پریشا کھانا پینا چھوڑ دیتی، سارا دن آئینے کے سامنے بناؤ سنگار کر کے کھڑی رہتی، موقع ملتے ہی گلاب کے باغ میں چلی جاتی اور اس طرح ناچ
ناچتی تھی جیسے کوئی مورنی اپنی دنیا میں مگن اپنے پنکھ کو پھیلا کر ناچتی ہے۔ آج پریشا پوری 17 برس کی ہو چکی تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا رہ جاتا۔ وہ نہایت خوبصورت ہو گئی تھی۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ اللہ بخش اور فاطمہ صبح سویرے نماز کے بعد گندم کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پریشا بھی ناشتہ کر کے سیدھی گلاب کے باغیچے میں جا پہنچی۔ پریشا جو روزانہ باغ میں جاتی وہاں ناچتی تھی، وہ اس لیے کرتی تھی کہ آج اسے دیسی گلاب کے باغ کے پھول کی تلاش تھی جسے وہ کل تک کلی کی صورت میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آج پریشا صبح یہاں پہنچ گئی تاکہ مالی اسے توڑ نہ لے۔ جب وہ اس پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاخ پر وہ پھول ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح باغ میں دوڑنے لگی کہ شاید وہ اس گلاب کا پودا بھول رہی ہے، مگر جیسے ہی اس کی نظر تمام پودوں پر گئی جہاں پر صرف کلیاں تھیں، پھول کوئی بھی نہیں تھا، پریشا نے جب یہ دیکھا تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا، اس کے منہ سے کپ بہنے لگا، زبان حلق سے باہر آ گئی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ پریشا اب بری طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں مالی کا گزر ہوا اور پریشا کو روتا دیکھ کر وہاں رک گیا۔ مالی بابا، گلاب کا پھول کہاں ہے؟ پریشا مالی کو دور سے ہی دیکھ کر چلاتے ہوئے بولی، بیٹا آج کسی کی شادی تھی اس لیے صبح مالک نے منگوا لیے۔ یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آیا۔ بیٹا 2-4 دن میں پھر کھل جائیں گے۔ نہیں بابا، وہ جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا جو گلابوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے، مجھے بس وہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مالی بابا نے جب قریب سے اسے دیکھا تو سناٹے میں آ گئے۔ میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی، اس لیے میں پریشا کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی۔ میں اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی جب میں پریشا کے جسم پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی۔ پھر وہ لمحہ مجھ سے چھین گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول بہت پسند تھا، اس لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا۔ اس مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ جب میری موت واقع ہوئی تو میرے سب سے چھوٹے دیور کی عمر 8 برس تھی۔ اب وہ گبرو جوان ہے۔ میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال سے اپنا انتقام لینا چاہتی تھی، مگر وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور مالی نے اسی حالت میں مجھے دیکھ لیا، ورنہ تھوڑی دیر بعد میں واپس اپنی حالت میں آ جاتی۔ آپ لوگ چلے جائیں ورنہ پریشا کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مالی نے جب پریشا کو اس حالت میں دیکھا تھا تو اس کے والد اور والدہ کو بتا دیا تھا اور جلد ہی ایک عامل کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ عامل صاحب پریشا کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ جیسے جیسے عامل صاحب پڑھائی کر رہے تھے وہ جنزادی چیخنے جا رہی تھی۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔ پریشا بہت ہی اذیت میں تھی، وہ رو رہی تھی، عامل بابا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، جینے دو، میرا نام نازنین ہے۔ اگر میں پریشا سے جدا ہو گئی تب بھی پریشا اسی طرح بستر پر ایک مردے کی طرح زندگی گزارے گی، اور اگر وہ مر گئی، بس اللہ بخش کو یہی جملہ برداشت نہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ پریشا کو جانے دو، عامل صاحب نے کہا، پریشا کو مرنے دو، اگر یہ نہیں مری تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اللہ بخش نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کہا۔ اب جب کہ چلہ پورا ہونے والا تھا اس وقت اللہ بخش نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب چلہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا پریشا جھٹکے لے رہی ہے۔ کافی دیر تک اس کی کیفیت اس طرح رہی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلی، کمرے میں عجیب سی کافور اور گلاب کی مہک آنے لگی۔ اللہ بخش کی غلطی کی وجہ سے پریشا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ بخش نے اپنا سینہ پیٹ لیا، میری بچی، میں تیرا مجرم ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مردوں کی طرح زندگی گزارو۔ ماں نے اپنے بال نوچ لیے۔ آہوں اور سسکیوں سے اللہ بخش نے اسے خود قبر میں اتارا۔ پریشا کے بغیر گھر سونا سونا ہو گیا۔ اس غم میں 1 سال کے اندر اندر فاطمہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ اللہ بخش اکیلا رہ گیا۔ بیٹوں نے اسے سنبھالا۔ وہ روز پریشا کی قبر پر جاتا، ساتھ فاطمہ کی قبر بھی تھی۔
وہاں پتہ خوانی کرتا، پریشی کی قبر پر گلاب کی پھول چڑھاتا، قرآن پاک پڑھتا اور رو رو کر دعا کرتا، الہی ہر کسی کی بچی کو ایسی ناگہانی مصیبتوں سے بچا، آمین ثم آمین۔